میرے ساتھ اس وقت ایپٹا کے جو چیئرمین ہے کامران ارشد صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم کامران ارشد صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا کامران ارشد صاحب، آپ سے بھی جب گفتگو رہی ہے تو جس طرح سے بجلی کے جو انرجی پرائسز ہیں ہمارے یہاں وہ بہت زیادہ ہائی ہوئے، اس کی وجہ سے جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر تھا وہ بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوا. ٹیکسٹائل ملز بڑی تعداد میں بند ہوئیں، ہمارے جو ایکسپورٹ کے ٹارگٹس تھے اس کو اچیو نہیں کر سکے. تو آج کا جو یہ بجٹ پیش ہوا ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریز، ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے لیے کوئی ریلیف ہے پلس جو انرجی سیکٹر، انرجی پرائس زیادہ ہیں ان میں کچھ ریلیف دیا جائے گا یا دیا جانے کی کوئی پالیسی ہے انڈسٹری سیکٹر میں؟ آپ پہلے اچھی بات سننا چاہیں گے یا بری بات؟ پہلے اچھی بات. اچھا، اچھی بات میں صرف یہ ہے کہ خواہ انسان ہمیشہ گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، بٹ جو تھا سپر ٹیکس وہ انہوں نے جو کمپنی 15 کروڑ سے 50 کروڑ کا ٹرن اوور کرتی تھی اس میں انہوں نے مطلب جس میں چھوٹی کمپنیاں آ جاتی ہے انہوں نے سپر ٹیکس 10% سے صفر کر دیا، اور جو کمپنی 50 کروڑ سے زیادہ کا ٹرن اوور کرتی تھی اس پہ انہوں نے 10% سے سپر ٹیکس 8% کر دیا. رہی بات ایڈوانس ٹیکس اور منیمم ٹیکس کی، جو پچھلے سال 1% سے 2% کر دیا گیا تھا، اس کو انہوں نے اس بجٹ میں 2% سے 1.25% کر دیا. سو اگر میں اس پیرائے میں دیکھوں کہ بجٹ اچھا ہے، برا ہے، نیوٹرل ہے، تو میں سمجھوں گا بجٹ لارجلی نیوٹرل ہے، کیونکہ سپر ٹیکس کی کلیکشن انہوں نے کر لیا بائی وٹ ایور مینز نیسسری، اس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں لے جا کے، اینڈ بجائے اسے ختم کیا جاتا، اس کا پرپز 1 سال کے لیے لگانا، لیکن وہ انہوں نے کلیکٹ کر لیا پچھلے سالوں کا، تو وہ انہوں نے ختم نہیں کیا، وہ کنٹینیو ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ کمی آئی ہے. جہاں تک ایڈوانس اور منیمم ٹیکس ہے وہ 2% سے 1.25% کیا، اور دوسرا انہوں نے سیلریڈ کلاس کو کچھ ریلیف دیا ڈفرینٹ سلیبس کے حساب سے، انہوں نے کو 3% سے 6% کا ریلیف دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ ساری کی ساری ٹیکس نیٹ میں ہے، تو جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ان پہ بوجھ کم ہونا چاہیے. جہاں تک ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات ہے، وہ اب اگر تو یہ 1% فل اینڈ فائنل ٹیکس تاجروں پہ لگا سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. اس کا موڈس آپرینڈی کیا ہوگا، رول آؤٹ کیا ہوگا، وہ آئی ڈونٹ نو. اوور آل جو بجٹ ہے اس کو رادر میں نیوٹرل سمجھوں گا. اس میں کوئی گروتھ کے لیے یا صنعت کی بحالی کے لیے یا زراعت کی بحالی کے لیے کوئی ایسے میجرز نہیں ہیں. بجٹ انہوں نے جو ہے 18,771 ارب روپے کا بجٹ بنایا ہے، جس میں سے 8,054 روپے ڈیٹ ری پیمنٹ کے لیے ہیں اور 3,000 ارب کوئی ہماری آرمڈ فورسز کے لیے ہیں، جو کہ ہونے چاہیے بڑھائے ہیں. بالکل. باقی جو پیچھے بچتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی تقریباً رفلی 9-9.5 ارب کے قریب بچ جاتا ہے. اس میں پھر آپ نے صوبوں کو بھی دینے ہیں. سو ان کے پاس کوئی بہت زیادہ فسکل سپیس نہیں ہے. فسکل سپیس پیدا کرنے کے لیے ان کو پی ایس ڈی بھی کاٹنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے اتنا ریڈیوس نہیں کیا، بلکہ پی ایس ڈی پہ الٹا بڑھا دیا. بڑھایا ہے کچھ جگہوں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسیڈرنگ کہ آپ ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور پچھلے 2 سالوں سے آپ کنسسٹنٹلی اپنا ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ کوئی چھوٹی رقم سے نہیں، ہزار ارب سے مس کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو پرابلم کیا ہے، کدھر ہے پرابلم. بیسکلی ایف بی آر میں اور ایف بی آر کی انفورسمنٹ میں. اب انفورسمنٹ کے لیے جو دیگر میجرز لا رہے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں کس حد تک نہیں، لیکن اس کا سارا پریشر ڈاکیومنٹڈ سیکٹر پہ ہوگا. اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہراسمنٹ تو نہیں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. اچھا، آپ نے بھی ایف بی آر کا ذکر کیا. ایف بی آر جو ٹیکس کلیکشن میں پہلے بھی وہ فیل رہا، اس کا جو شارٹ فال تھا وہ 868 بلین تھا. ٹارگٹ اس دفعہ اس کا بڑھا دیا گیا ہے. یہ ایف بی آر سے ہر کوئی تنگ کیوں ہے؟ کیا ابھی جب میں اجمل بلوچ صاحب سے جو کہ ٹریڈر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے آل پاکستان، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. میں بھی پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے میں ایف بی آر ناکام رہا مکمل طور پر، ٹیکس کلیکشن کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہا. کیا اس میں اس کو ایک میجر ریویمپ کی ضرورت ہے یا تاجر برادری ویسے خوش نہیں رہتی کہ جی ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اس یہ وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو ریویمپ کرنا پڑے گا. اگر آپ نے کبھی اپنی اینیول ٹیکس ریٹرن فائل کی ہو
تو وہ کوئی 125 سے 147 پیجوں کی ٹیکس ریٹرن ہے، وہ ایک عام انسان فائل نہیں کر سکتا، وہ آپ کا ٹیکس لائر یا ٹیکس کنسلٹنٹ کر سکتا ہے، بیکاز صرف وہی اسی کام کے لیے ٹرینڈ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ امریکہ جیسا ملک جس میں 35-36 کروڑ آبادی، ان کا 3 سے 4 پیج کا ٹیکس ریٹرن فارم ہے، اینڈ وہ ڈیجیٹل ہوتا ہے، کمپیوٹر پہ کرتے ہیں، اس میں آپ کا کسی آئی ٹی او یا ٹیکس آفیسر کے ساتھ واسطہ نہیں ہوتا، نہ انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو ہم ابھی تک اپنا ٹیکس ریٹرن سمپلیفائی نہیں کر سکے، اینڈ اس کو آن لائن اس کی فائلنگ اس طرح نہیں کر سکے جس طرح ہونی چاہیے۔ تو پہلے تو ہمیں یہاں اس کو سمپلیفائی کرنا ہے۔ رہی بات تاجر بھائیوں کی اینڈ تاجر تنظیموں کی، تو میرا خیال ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا، لیکن چونکہ وہ کوئی بہت زیادہ کارپوریٹائز یا آرگنائز طریقے سے بزنس نہیں کرتے، اور پراپر ان کے پاس اکاؤنٹنگ یا اکاؤنٹنگ سٹاف نہیں وہ رکھتے، لہٰذا ان کے لیے اس سب کو سمپلیفائی کرنا ہوگا، اور ان کے سی این آئی سی نمبر کو ہی ان کا این ٹی این یا ایس ٹی این بنانا ہوگا، اور انہیں ٹھیک ہے، ٹیکس ٹھیک ہے۔ میں واپس آتی ہوں۔ حسن بخشی صاحب، ایک اور چیز ہے، جس طرح سے کہ چھوٹے دکانداروں کو آپ ٹیکس نیٹ ورک میں لے کر آ رہے ہیں، آپ بھی اس کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں، جو فائلر نان فائلر اس میں بھی اگر آپ کمی کر رہے ہیں، ان کے بھی ود ہولڈنگ ٹیکس میں آپ نے اس کو بھی خوش آئند کیا۔ ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانے کی اہم ضرورت ہے، اور ہر دفعہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ایگریکلچر انکم پر بھی ٹیکس عائد ہو، ان کو بھی ٹیکس نیٹ ورک میں لانا ہو، لیکن مجھے یہ والا جو ایلیمنٹ ہے یہ اس بجٹ میں بھی نظر نہیں آیا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، اس کی وجہ سمپل ہے، جو اسمبلیز میں لوگ بیٹھے ہیں اس میں زیادہ تعداد انہیں کی ہے، اور ایگریکلچر پاکستان کا بڑا سیکٹر ہے۔ جی، میں سمجھتا ہوں ہمارے ایگریکلچرسٹ بھی ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ نے آسان طریقوں سے، وہ جو کہتے ہیں نا بیبی اسٹیپس کے تھرو انگریس کرنا چاہیے، اور یہ انگریس جب بھی کامیاب ہوگا جب آپ ٹیکس اتھارٹی کو، ٹیکس مشینری کو یہ کہیں گے کہ ٹیکس پیئر کی رسپیکٹ کریں، ان کی بات کو سنیں، اور غیر جانبداری سے فیصلہ کریں۔ دیکھیں، آج یہی تاجر برادری 15 ٹریلین روپے کا ٹیکس دینے جا رہی ہے اگلے سال کے بجٹ کے مطابق 15.4 ٹریلین۔ تو جو لوگوں کی پیمنٹ سے آپ کی تنخواہیں نکلتی ہیں، آپ کی مشینری چلتی ہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن چلتی ہے، اگر آپ ان کو لوپ میں نہیں لیں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، آپ ہارش اقدام لینے سے پہلے ان باڈیز کی ایسوسیشنز کو انگیج کریں، میں سمجھتا ہوں بہتر نتائج ملیں گے۔ شاید میں اپنی انڈسٹری کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری تو 25% زیادہ ٹیکس دے سکتی ہے جو پچھلے سال دیا ہے، بشرطیہ آپ ایک سال ایف بی آر کو ہمارے سے دور کر دیں۔ جو بھی ٹیکس آتا ہے مجھے نام دے دیں، کس شخص نے کتنا ٹیکس بھرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے اجازت دیں، میں ان سے ملوں گا، بات کروں گا، 25% ٹیکس زیادہ کلیکٹ کر کے دوں گا وداؤٹ انگیجنگ ایف بی آر۔ ٹھیک ہے، آپ بھی ایف بی آر کے ستائے ہوئے ہیں، جن سے بھی میری بات ہو رہی ہے سب ایف بی آر کے ستائے ہوئے ہیں۔ کمران ارشد صاحب، یہ جو انرجی پرائسز ہیں جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں، بجلی کی قیمتیں، جس کی وجہ سے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ آپ لوگ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ تجاویز بھی ہوتی ہیں، ریلیف کے دعوے بھی ہوتے ہیں، وعدے بھی ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ جی، ان گنت ملاقاتیں ہوئی ہیں کنسرنڈ منسٹرز کے ساتھ، اور انہیں ہم نے دیگر پروپوزلز بھی سامنے رکھے ہیں کہ کیسے آپ بجلی کی کاسٹ کو نیچے لا سکتے ہیں، کیسے سسٹم کی انیفیشنسیز کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، اور کیسے صنعتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کے ٹیرف میں، ویدر وہ گیس کے سیکٹر میں، ویدر وہ بجلی کے سیکٹر میں۔ تو ہم نے کافی پروپوزل سامنے رکھی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اینڈ گورنمنٹ سن لیتی ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ کہتا تھا کہ دلی کو اونچا سنائی دیتا ہے، تو انفارچونیٹلی اسلام آباد کو 100 گنا اونچا سنائی دیتا ہے۔ تو ہم بہت سمجھا چکے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اور یہ بار بار اس طرح کے موقع آپ نہیں لوگ آتے۔ ایکسپورٹ ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کر پا رہے؟ جی، ٹارگٹ بھی نہیں اچیو کر پا رہے، آپ کنسسٹنٹلی شارٹ ہے۔ اکنامک سروے سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں، جس میں وزیر خزانہ صاحب نے کل بڑی روزی پکچر پینٹ کر دی، کیونکہ اگر اس طرح روزی پکچر ہوتی تو آپ کی ایکسپورٹ $1.5 بلین سے ڈاؤن نہ ہوتی، آپ کی امپورٹ $3.5 بلین سے اپ نہ ہوتی، اور یہ 11 مہینے کے نمبر ہیں۔ 12 مہینے کے جب نمبر آئیں گے تو آپ ایکسپورٹ پچھلے سال سے $1.5 پونے $2 بلین نیچے ہوگی، اور آپ ٹھیک ہے، ایکسپورٹ پچھلے سال سے 8 ٹھیک سے ہے،
بہت شکریہ کامران رشید صاحب آپ کا بھی، اور حسن آپ کا بھی، میاں زاہد زاہد حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اوور آل اگر ہم پینلسٹ کی بات کریں تو وہ اس کو بہتر بجٹ قرار دے رہے ہیں. عوام دوست جتنی کیپیسٹی ہے، بیس ہے، اس میں رہتے ہوئے جو سیلری کلاس کے لیے خوشخبری ہے وہ اپنی جگہ ہے. بریک ہے، ہیڈ لائنز کی طرف جائیں گے اور یہ بول نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن کنٹینیو رہے گی. اسٹے ود اس.